أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 85 and 86. ان دو آیات میں قیامت کے دن دو گروہوں کے اپنے اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کا انداز اور ان کے اسماء کا ذکر ہو رہا ہے. ان دو آیات میں ایک متقین کا گروہ ہے اور دوسرا مجرمین کا گروہ ہے، اور یہ دونوں قیامت کے دن کیسے محشور ہو رہے ہوں گے. ارشاد قدرت ہو رہا ہے یوما، جس دن نحشر، ہم جمع کر لیں گے، المتقین، متقین کو، پرہیزگاروں کو، نیکوکاروں کو. نیکوکار کہاں جمع ہوں گے؟ الی الرحمن، رحمان کی طرف. وہ دن کہ جس دن ہم نیک لوگوں کو رحمان کے پاس، ان کے رب کے پاس جمع کر لیں گے. البتہ جمع کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ وفدا، مہمان بنا کر. عربی زبان میں جو وفد کا لفظ ہے یہ ایک سے زیادہ میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ معنی ہے اس کے، اور ہر معنی جتنا آپ جانتے چلے جائیں گے اور اس کو اس آیا پہ تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا کہ متقین کے اللہ کے سامنے محشور ہونے کا انداز کیا ہوگا، اور ہر معنی فٹ بیٹھتا ہے اس آیا کے اوپر. وفد کا آپ جو معنی کرتے ہیں، مثلا میں چند معنی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. مثلا اس کا ایک معنی ہوتا ہے تیز چلنا یا سب سے آگے نکل جانا، اور وافد اس کو کہتے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ آگے نکل جانے والا ہو. لہٰذا وہ اونٹ جب وہ پرانے زمانے میں قافلے چلتے تھے تو جس اونٹ کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی تھی اور قافلے میں سب سے آگے آگے ہوتا تھا تو اس کو الوافد کہا جاتا تھا، یعنی سب سے آگے نکل جانے والا، سب سے بلند، سب سے آگے، سب سے زیادہ جلدی کرنے والا. تو یہاں پہ ذرا اس معنی کو تطبیق کیجئے کہ قیامت کے دن سب سے آگے نکل جانے والے، سب سے تیز تر اپنے ہدف اور مقصد کو پہنچنے والے، سب سے جلدی اپنی منزل کو پا لینے والے کون ہوں گے؟ المتقین. پھر اسی طریقے سے ایک اور معنی جو الوافد کا یا وفد کا جو روٹ لیٹر ہے اس کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کسی کے پاس کسی کو ایلچی بنا کر بھیجنا. ہوتا ہے نا، وہ ہمارا وفد فلاں جگہ پر گیا تھا، اور پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس یا کسی امیر کے پاس کسی کو ایلچی بنا کر بھیجتے تھے تو کہتے تھے وفد فلان، یعنی فلاں وفد کے طور پر وہاں پہ گیا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی گویا کہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ رحمان کے پاس پیش ہوں گے تو گویا ایک ایلچی کے لحاظ سے ہوں گے، یعنی ان کو بھی قدر حق شفاعت حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ روایات میں بھی ملتا ہے، اور ان کو ایک خاص منزلت اور ایک خاص مقام حاصل ہوگا. ایک اور معنی وفد کا جو اس کی عربک ڈکشنریز میں موجود ہے وہ ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس عطایا اور گفٹس لینے کے لیے جانا. یعنی یہ لوگ رحمان کے پاس گئے ہیں، سب سے بزرگ و برتر ذات کے پاس گئے ہیں، اور اس موقع پہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کی عطا کو پا سکیں، تاکہ اس کا آج کے دن کا گفٹ لے سکیں. ایک اور وفد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو فتح کے جشن پر مبارکباد دینے کے لیے بادشاہ کے دربار میں پہنچتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا الوفد. تو گویا کہ یہ فتح کا دن ہے، اور یہ فتح کے دن اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور جو سب سے پہلے پیش ہو رہے ہوں گے وہ متقین ہوں گے. اسی طریقے سے وفد کا ایک اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بادشاہوں کے پاس جانا. سب سے زیادہ مستعمل یہی لفظ اس کا ہوتا ہے عمومی طور پر. اردو میں بھی چونکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں وفد فلاں بادشاہ کے پاس گیا، فلاں ادارے کے پاس ہمارا ایک وفد گیا ہے، مذاکرات کے لیے گیا. در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وفد وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں سے اس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہوتا ہے، اور صاحب عطا لوگوں کے پاس جب جاتا ہے وہ تو یہاں پر بھی یعنی یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جمع ہو جائیں گے. یعنی اللہ متقیوں کو رحمان کے پاس بطور وفد اکٹھا کرے گا. یوما، وہ دن کہ نحشرو، ہم جمع کریں گے المتقین، متقین کو، الی الرحمان، اپنے رب کے پاس، وفدا، بطور مہمان. اور یہ ساری کوالٹیز جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوائی ہیں. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَنَسُوقُ،
اور ہم ہانک کر لے جائیں گے۔ اچھا، نسوک کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت کسی بھی چیز کو پیچھے سے ہانکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بازار کے لیے عربی زبان میں سوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سوق اسی سے نکلا ہے، یہی ایک ہی فیملی کے دونوں الفاظ ہیں۔ اور سوق کو سوق کیوں کہتے ہیں؟ وہاں پہ پرانے زمانے میں مال مویشی کی تجارت سب سے زیادہ ہوتی تھی، تو وہاں پر سوق کو اس لیے سوق کہتے تھے کہ وہاں لوگ اپنے مال مویشی کو ہانک کر لے جاتے تھے۔ اچھا، عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو مال مویشی ہے، یعنی کہ گائے ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، گدھا ہے، اس طرح کی چیزوں کو جب ان کی منڈیوں میں کسی جگہ لے جایا جاتا ہے تو دو طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ یا تو ان کو رسی ڈال کے ان کو لے جانے والا رسی پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے اور وہ جانور اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کو آگے آگے رکھا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس نے رسی پکڑی ہوتی ہے یا ڈنڈا لیا ہوتا ہے اور ان کو ہانک کے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دو انداز ہیں۔ نسوک کا مطلب ہوتا ہے جب جانور آگے ہو اور جانور کو ہانکنے والا اس کے پیچھے ہو، تو اس کو کہا جاتا ہوتا ہے نسوک۔ بلکہ ایک اور لفظ بھی اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو چونکہ قرآن مجید میں وہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ساک پنڈلی کو کہا جاتا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے گھٹنے سے نیچے اور پاؤں سے اوپر یہ درمیان میں ٹانگ میں جو گوشت والی جگہ ہے، اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو ساک کہتے ہیں۔ اس کو بھی ساک اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ انسان کے چلنے میں سب سے زیادہ جو مسلز استعمال ہوتے ہیں وہ اس جگہ کے استعمال ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ آپ دیکھیے جب انسان کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو یہ مسل سب سے پہلے تھک رہے ہوتے ہیں۔ پنڈلی کو ساک اسی لیے کہتے ہوتے ہیں چونکہ یہ انسان کو گویا کہ چلا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے اپنی منزل کی طرف۔ ایک روایت بلکہ شاید آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، امام حسن علیہ السلام کا ایک مشہور مناظرہ ہے جس کو یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، باغی شام کے دربار میں ہوا تھا اور چند لوگوں کی فرمائش پہ ہوا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام حسن کو بلائیے تاکہ ہم وہ فضائل اپنے اور اپنے بابا کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہم ان کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں در حقیقت۔ تو امام علیہ السلام نے ان سب کی گفتگو کے بعد بائی نیم ایک ایک کر کے ہر بندے کو جواب دیا تھا۔ سب سے پہلے جو باغی شام کو جواب دیا تھا، اس جواب میں یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ باقی لوگ تو چلیں یہ مجمع لگاتے اور ساری کوشش کرتے، تم تو مجمع لگانے کی قابل بھی نہیں ہو۔ تمہیں یاد دلاؤں وہ دن کہ جس دن تمہارا باپ سوار تھا ایک سواری کے اوپر اور تم آگے سے اس کو پکڑے ہوئے تھے، اور پھر تمہارا ایک بھائی جو ہے اس کو پیچھے سے ہانک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، اللہم العن الراکب والقائد والسائق، پروردگارہ یہ جو سواری پہ ہے اس پر بھی تو لعنت بھیج، اور وہ جو قائد یعنی جس نے سواری کی مہار آگے سے پکڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی، اور وہ جو تمہارا بھائی عتبہ پیچھے تھا سواری کے، والسائق، اور وہ جو سواری کی پیچھے سے سواری کو ہانک رہا ہے اس کے اوپر بھی تو لعنت بھیج۔ تو اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تاریخ طبری نے لکھا ہے، تاریخ ابو الفدا میں ہے، شرح ابن ابی الحدید میں، اور دیگر بہت ساری تاریخی روایات میں مستند واقعہ موجود ہے۔ یہ تو سائق در حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ سائق چونکہ کسی کو بھی سواریوں کو جانوروں کو کسی جگہ لے جانے اور جمع کرنے کا ایک طریقہ تھا، یا پیچھے سے آنکا جاتا تھا یا آگے سے، پیچھے سے آنکنے والے کو سائق کہتے تھے اور پیچھے سے آنکنے کو نسوک کا لفظ جیسا استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ یہاں جو نسوک کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہانک کر لے جایا جائے گا۔ کن کو لے جایا جائے گا؟ المجرمین، مجرمین کو، گنہگاروں کو لے جایا جائے گا۔ کہاں لے جایا جائے گا ہانک کر؟ جانوروں کی طرح، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسا۔ وردا کا معنی ہوتا ہے گھاٹ پر پہنچنا اور پانی پینے کی جگہ پر پہنچنا، اور المورد بھی اس کو کہا جاتا ہوتا ہے۔ جانور جب پیاسے ہوتے ہیں اور پیاسے جانور پانی پر پہنچتے ہیں، گھاٹ پر پہنچتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے وردا، یعنی پیاسے جانور اب اپنی گھاٹ کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ سو یہاں معنی کیا ہوگا کہ ہم مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر لائیں گے۔ سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے بن رہا ہوگا کہ جس میں دو گروہوں کا ذکر ہے کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اپنے حضور مہمانوں کی طرح لائیں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ اچھا، اس آیا میں ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ 3 امتیازات متقین کے بیان ہوئے ہیں اور 3 ہی خصوصیات بیان ہوئی ہیں اہل جہنم اور مجرمین کی، البتہ وہ بالکل اپوزٹ ہیں متقین کے۔ جو 3 اعزازات متقین کو حاصل ہوں گے اور تقوی والے لوگوں کا خاصہ ہوگا اور پرہیزگاروں کا خاصہ ہوگا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس فرق کو ساتھ ساتھ البتہ رکھتے جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، کہ متقین کے بارے میں اللہ کی ذات کہتی ہے وَنَحْشُرُ، ہم ان کو جمع کریں گے۔
جبکہ مجرمین کے بارے میں فرمایا وَنَسُوقُ کو ان کو ہانک کر لائیں گے. یہ پہلا اعزاز جو متقین کے لیے ہے وہ یہ کہ متقین کو اعزاز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، اللہ کی طرف سے انتہائی عزت و اکرام دے کر ان کو جمع کیا جا رہا ہوگا، لایا جا رہا ہوگا. اگرچہ ایک اور جگہ غالباً سورہ الزمر میں متقین کے لیے بھی ایک لفظ وسیق استعمال ہوا ہے کہ جو نسوق ہی کی فیملی کا ورڈ ہے. البتہ کسی اگر مناسب وقت میں ہم اس آیا کے درپے ہوئے تو وہاں بتائیں گے کہ وہاں متقین کے لیے اور اہل جنت کے لیے وہ لفظ کیوں استعمال ہوا، اگرچہ وہ بڑے دقیق اور خوبصورت معنی کا حامل لفظ ہے. دوسری خصوصیت جو متقین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ متقین کو جمع کیا جا رہا ہوگا کدھر؟ الی الرحمن، اپنے رب کے پاس آ رہے ہوں گے. متقین اپنے رب کی طرف آ رہے ہوں گے اور ان کو خدا کی طرف لایا جا رہا ہوگا، جس کی خاطر انہوں نے دنیا میں اپنے ہر عمل کا مرکز جس کو بنا کے رکھا تھا، جس کے لیے انہوں نے اہل دنیا کے تانے بھی سہے اور زحمتیں بھی برداشت کی اور مصائب اور مشکلات میں جس رحمان سے اپنا اجر پانے کی توقع اور امید میں صبر کرتے رہے اور ہر چیز پہ اپنا ملجا و ماوا جس ذات کو بنائے رکھا تھا، یہ اس ذات سے ملاقات کا وقت ہوگا ان کے لیے. اس ذات نے ان کو انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا ہے اور ان کو بلاوا آ گیا ہوا ہے. لہذا وہ اپنے رب کی رحمتوں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے سورہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا رضوان. یعنی انسان سب سے زیادہ لطف اور لذت کس نعمت سے لے رہا ہوگا؟ اس نعمت سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. اسی رب کی حضور پیشی کا کیا لطف اور مزہ ہوگا، اس کو یہ آیا بیان کر رہی ہے کہ متقین اپنے رب کے پاس، رحمان کے پاس حاضر ہو رہے ہوں گے. اچھا مجرمین کہاں ہوں گے؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ. جس لمحے متقین اپنے رب کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے پروٹوکول اور عزت کے ساتھ، اسی لمحے مجرمین کو جہنم کے ارد گرد اکٹھا کیا جا رہا ہوگا جانوروں کی طرح ہانک کر، اور وہ جو ہانکنے والے ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز ہوں گے، اور اس انداز میں ان کو جمع کیا جا رہا ہوگا. تیسری خصوصیت جو متقین کے لیے آئی ہے وہ لفظ ہے وفدہ. وفد کا مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے چند ایک الفاظ بتائے ہیں، سب سے پہلے آنا، اپنی ضروریات کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا اور اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا، سب سے اونچائی کی طرف ہونا، سب سے بلندی پہ ہونا، سب سے جلدی پہنچنا. سو متقین اپنی ضروریات، یعنی وہ چیزیں جن کا وعدہ رحمان نے ان سے کر رکھا تھا، جن کی توقع میں اور جن کی آس اور امید میں انہیں دنیا کا ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر غم اور ہر تانا برداشت کر کے اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو چکے ہوں گے، ان ضروریات اور ان وعدوں کی توقع لے کر اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے اور پروردگار ان کی ضروریات کو پورا کرے گا. اور یہ سب سے بڑی، یعنی گویا کہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے، وہ گویا ان کو ایک مہمان کی طرح لایا جا رہا ہے. اور کس کے مہمان ہیں؟ ذات پروردگار کے مہمان ہیں. متقین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اللہ اپنا ذاتی مہمان بنا کر اپنے سامنے لے آئے گا، اور جس کا میزبان پروردگار ہو، آپ اندازہ کیجئے وہ مہمان نوازی اس کی کس طریقے سے کر رہا ہوگا. اس کے مقابلے میں مجرمین کو جب لایا جا رہا ہے جانوروں کی طرح ہانک کر، آگ کے گرد فرشتے ہاتھوں میں لے کر جہنم کے گرد جب اکٹھا کریں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ پیاسے جانوروں کی حالت میں وردا، وہاں پہ انتہائی پیاس کے عالم میں آ رہے ہوں گے. نحشر کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے جمع ہونا. نسوق کا مطلب ہوتا ہے جیسے جانوروں کو ان کی مرضی کے خلاف، ان کی اپنی ذاتی مرضی اس میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی مرضی کے برخلاف ان کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے. ان کو ہانکا جا رہا ہوتا ہے، ان کو چلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کا اس چلنے میں، اس جانے میں اپنا ارادہ شامل نہیں ہوتا. یہاں نسوق مجرمین کو اپنی مرضی کے برخلاف انتہائی پیاس کے عالم میں جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم برد کر دیا جائے گا، اور متقین کو انتہائی عزت، احترام، اکرام کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا. اور پھر اپنے رب کے حضور جب پیش ہوں گے تو ایک وفد کی صورت میں پیش ہوں گے، مہمان کی طرح پیش ہوں گے، اپنے اجر کو حاصل کرنے کی نیت اور ارادے سے انشاءاللہ تعالی پیش ہوں گے. اس آیا میں جو ہمیں آج کے دن میں سیکھنے کے لیے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں یہ کلاس روم ہے، یہی کلاس روم کچھ دیر بعد ایگزامینیشن ہال میں بدل جائے گا. ہمیں کلاس روم میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جب یہ ایگزامینیشن ہال میں ہم آئیں گے، اور بلکہ اس کا بھی جب ریزلٹ نکل رہا ہوگا، تو آیا ہم نے
متقین کی فہرست میں جانا ہے یا مجرمین کی فہرست میں جانا ہے؟ کسی ایک، اور ظاہر ہے پھر اگر متقین کی طرح جانا ہے تو ان کے اعمال اور البتہ ان کی سچویشن، یعنی یہاں در حقیقت بتایا یہ ایسے ہی جیسے ایک بچہ جب میٹرک کر لیتا ہے نا تو پھر وہ آگے فیلڈ سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آیا میں نے مثال کے طور پر پری میڈیکل میں جانا ہے مثلا، یا پھر میں نے پری انجینئرنگ میں جانا ہے یا کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے. یہ ان فیلڈز میں سے کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے. اور کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ چونکہ آگے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے فلاں چیز بننا ہے، فلاں منزل تک پہنچنا ہے، تو پھر مجھے اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل کا فیلڈ رکھنا ہوگا. اور اگر اس کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تو مجھے انجینئرنگ کا فیلڈ رکھنا ہوگا، مجھے کمپیوٹر سائنس کا فیلڈ رکھنا ہوگا، مجھے کامرس کی فیلڈ جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہوگا. وہ اپنی فیلڈ کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے اپنی منزل کو دیکھ کر کہ فلاں منزل چونکہ میرا ہدف ہے، میرا مقصد ہے، آئی وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن، تو مجھے اس فیلڈ کا انتخاب کرنا ہوگا. اس وقت میں اور آپ بالکل اسی کنڈیشن میں موجود ہیں. آئی وانٹ ٹو بی لائک متقین، وہ والے اس صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یا آئی وانٹ ٹو بی لائک دوز مجرمین، تو مجھے یا ان کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اب ان دونوں چیزوں کا انتخاب، چونکہ الٹیمیٹ منزل کیا ہے، آیا میں وفدا کی صورت میں پیش ہونا چاہتا ہوں یا پھر وفدا کی بجائے میں وردا کی صورت میں پیش ہونا چاہتا ہوں؟ آیا میں الی الرحمن پیش ہونا چاہتا ہوں یا الی جہنم پیش ہونا چاہتا ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. آیا نحشروں کے انداز میں عزت و اکرام کے ساتھ یا نسوکوں کے ہانک کر پیش کیا جائے؟ یہ دو الٹیمیٹ منزل ہیں. ان منزل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. ظاہر ہے اس منزل کے لیے جب میں ایک فیلڈ کا انتخاب کروں گا تو اسی فیلڈ کے مطابق اپنی چال ڈھال سونا، اپنی فکر، خیال، عمل سب کچھ اسی فیلڈ کے مطابق ہوگا. متقین کی فیلڈ اپنانے والے ہی متقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور مجرمین کے اعمال رکھنے والے قیامت کے دن چاہے متقین کی خواہش ہی کیوں نہ رکھتے ہوں مجرمین کی فیلڈ میں ہوں گے. یہ اس وقت ہمارے پاس، ہم اس وقت ایک اوپن میدان عمل میں موجود ہیں. اس میدان عمل میں ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم متقین ہیں یا مجرمین ہیں. جس چیز کو بھی ہم نے ثابت کر دیا، الٹیمیٹلی کل کو اسی صف میں کھڑے ہو کر ان دو منظروں میں سے ایک منظر اور ایک سین ضرور وہاں پہ ہمارے سامنے ہوگا. کوشش انشاءاللہ تعالی اس چیز کی ہے کہ متقین یعنی گناہ سے بچ کر چلنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر کر قیامت کے دن اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش کیے جائیں. دعائے خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں متقین کے اعمال انجام دینے ہوئے، ان کی سی فکر رکھنے، ان کے سے سوچ اور عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا جو مجرم ہے پروردگار اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹنے، بالخصوص ہم سب کو بارگاہ پروردگار میں پلٹ کر اس کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.